نفرت کرتے ہیں پاکستان سے، یہ ان کے ہر ایکشن سے ہمیں نظر آتا ہے، اور پاکستان کی اکثر چیزوں پر قبضہ جمانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، منہ کی کھانی پڑتے، جیسے کہ باسمتی چاول پاکستان کا ہے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس پہ لگے گا بھارت کا ٹھپا، لیکن وہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یہ خوف لگتا ہے مجھے کہ دیکھیں آپ ایک کراچی بیکری، ہمارے پاس بھی تو اتنی ساری کراچی بھارت کی چیزوں کے نام ہیں، اور ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ان کے کھانے پینے کی چیزیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو نفرت میں بالکل ٹھیک ہے، لڑائی یا جو ہم سرحدی معاملات کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو یہ چیزیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ بھارت کی ہی بات کرتے ہیں، ذرا اندرونی معاملات اور ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت کے اپنے بھی اب مودی سرکار سے محفوظ نہیں ہیں۔ کسان بھارتی یوم جمہوریہ پر مودی سرکار سے ٹکرانے کو تیار ہے۔ 100 کلومیٹر طویل ٹریکٹر ریلی کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی بھارت کے اندر مودی سرکار جو چاہتے تھے کہ بھارت کے ارد گرد رہنے والوں میں یہ آگ لگے، وہ اپنے اندر ہی لگے، یعنی گھر کے چراغ سے گھر کو جو ہم جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ایسی پالیسی جس پر دنیا بھر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ممبئی کے آزاد میدان میں جو ہم حال اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جو یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ چلو چلو دلی چلو، دلی سرکار کے کانوں میں جو یہ باتیں پڑ رہی ہیں، تو پھر جس طرح سے ان کی کرسیاں ہل رہی ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ سب کے سامنے۔ اسی پر بات کریں گے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ صاحب، بھارت کے اندرونی معاملات، اندرونی حالات وہ ہر کسی پہ آیا ہے، ہر طرف اس کو ہرزہ سرائی کا سامنا ہے، ہر طرف اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ کسان ایک بہت اہم حصہ سمجھ جاتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے حوالے سے، ان کا کام، ان کی محنت کسی سے چھپی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھارت میں جو کسان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی چلو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ شاہ صاحب، آپ کی آواز ٹھیک سے ہم تک آ نہیں رہی، دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں انڈیا کی، بات ہم کر رہے ہیں دلی کی کہ وہاں پر جس طرح کے حالات ہیں، بات ہم کر رہے ہیں بھارت کی دیگر ریاستوں کی بھی کہ کسان احتجاج کر رہے ہیں، اور ابھی یوم جمہوریہ پر ٹریکٹر ریلی کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، اور اس سے بھارت بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ جو بھارت کے ہم کہہ سکتے ہیں جو فوج ہے، جو پولیس ہے، وہ ظاہر پوری کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اس ریلی کو ناکام بنایا جائے، لیکن بری طریقے سے وہ اس میں ناکام ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اندرونی معاملہ تو ہے، لیکن اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ بھارت کرنا کیا چاہتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھارت خطے کا امن داؤ پر لگانا چاہتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھارت کسی کے لیے بھی بہتر سوچ نہیں رکھتا۔ اور ایون شعیب، ہم یہ دیکھیں کسی کا تو آپ چھوڑ دیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے بہتر نہیں سوچ سکتے، کیونکہ جو دلی سرکار کی پالیسیز تھی وہ یقیناً اس پہ تنقید ہوئی۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ شاہ صاحب، میں سوال یہ آپ سے کر رہی تھی کہ بھارت کے اندر کے جو حالات ہیں وہ یقیناً دلی سرکار کی پالیسیز پر جس طرح سے آیا ہمیں نظر آ رہے ہیں، یا وہ پالیسیز جتنی تنقید کا نشانہ بنی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب دلی چلو کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا شاید کسانوں کی سنی جائے، مودی سرکار کو کچھ رحم آ جائے ان پر؟ دیکھیے، انہوں نے تو کافی انہیں جھانسے دینے کی کوشش کی، مذاکرات کی دعوت دی، منانے کی کوشش کی۔ اب تو یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی تاکہ ان کی صفوں کے اندر ایک کھلبلی مچ جائے، اور جو ان کے نمایاں لوگ ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، لیکن وہ ساری کوششیں ناکام رہیں۔ ہندوستان کا کسان، جو آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے، ہریانہ سے، یو پی سے ان کی آواز بلند ہوئی، آج پورے ملک میں ان کے ساتھ ایک ہمدردی کی لہر دکھائی دے رہی ہے، اور کسان سمجھتے ہیں کہ سرکار نے جو پالیسی اپنائی ہے، ان کی جو منیمم سپورٹ پرائز کا جو میکنزم ہے اسے ختم کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس سے انہیں نقصان ہوگا، اور جو وہاں کا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اثر انداز ہوگا، وہ انہیں ان کا استحصال کرے گا۔ اس استحصال کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ حکومت نے اس احتجاج کو دبانے کی کوشش کی ہے، ان پہ تشدد کیا ہے، لاٹھیاں برسائی ہیں، ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے۔ سرد موسم میں بچے، خواتین، بوڑھے سب وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے ان کا احتجاج جاری ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوم جمہوریہ کے دن ایک طویل ریلی لے کر دلی گھسنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً سرکار انہیں دلی نہیں گھسنے دے گی، راستے میں رکاوٹیں ڈالے گی اور ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی، لیکن وہ اپنے اصولی موقف پر
डटे हुए हैं। सही। शाह साहब, एक कमेंट बॉर्डर इश्यूज पर भी मैं आपसे लेना चाह रहा था कि जो इस वक्त 9th सेशन हो रहा है इंडिया और चाइना के दरमियान अपने बॉर्डर इश्यूज को लेकर, टेबल पर बैठ गया भारत। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भारत ने कोई लेटेस्ट ऑफर दी है सर? क्योंकि ज़ाहिर हम तो कह चुके कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा हम टेबल पर बैठेंगे नहीं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिसे आप तस्लीम कर चुके हैं। इस पर सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं और फिर मौजूदा सरकार ने जो इक़दाम उठाए हैं उन इक़दाम से मामलात मजीद बिगड़े हैं। कश्मीरी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, उन पर जुल्म भी हो रहा है, तशद्दुद भी हो रहा है, उनको दबाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, उनके बुनियादी हकूक मुअत्तल किए गए हैं, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है और दबाई गई है काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन ब्लॉकेट की वजह से, मिलिट्री सीज की वजह से। लेकिन वो अपने असूली मौक़िफ़ पर हक़ खुद इरादियत की जो उनकी जद्दोजहद है उस पर वो गामज़न है, तुले हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा ये एक हल तलब मसला है। अब हम नहीं समझते कि दो एटमी कुव्वतें इस मसले को बज़ोरे बाजू हल कर सकती हैं। ये खुदकुशी होगी। अगर हमने खुदकुशी नहीं करनी और मसला एक जायज़ मौजूद है, आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट मौजूद है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है गुफ्तो शुनीद। उस गुफ्तो शुनीद के लिए आप उससे कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं? अगर आपके मौक़िफ़ में वजन है तो आपको कतराना नहीं चाहिए। आप गुफ्तो शुनीद नहीं करना चाहते, मसले का हल नहीं करना चाहते, आपने उनकी हैसियत खत्म कर दी, उनका तशख़्ख़ुस मिटा दिया, लोग कबूल करने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान तो बैन अक़वामी दुनिया को बता रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है और ये मसला खतरनाक है। ये एक फ्लैश पॉइंट है। जो कश्मीर है इसका हल हमें निकालना होगा। बिल्कुल निकालना होगा। हल ज़ाहिर शाह साहब मेज़ पर ही निकलता है, लेकिन जब तक अगस्त 2019 से पहले वाले जो मामलात थे जब तक भारत वहीं पर नहीं चला जाएगा तब तक हम लोग एक मेज़ पर बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। ये हमने क्लियरली उन्हें कहा हुआ है। शाह साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अपने अगले मौजू की जानिब